الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، کیا شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات فیصلوں کی رات ہے؟ اس سلسلے میں شب برات منانے والے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے، اور ان کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ سورہ دخان آیت نمبر 3 اور 4۔ رب تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا، یقیناً ہم نے اسے بابرکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق بابرکت رات کا ذکر جو آیا ہے اس آیت کریمہ میں، جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، جس میں سال بھر میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ رات کون سی رات ہے۔ کیا وہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات ہے یا کوئی دوسری رات ہے؟ اگر ہم اپنی منشا کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے بجائے خود قرآن کی زبانی قرآن کی تفسیر کریں، الآیات یفسر بعضہ بعضا کے تحت، تو ہمارے اندر قرآن مقدس کے سلسلے میں، اس کی آیات کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 کو دلیل بنا کر شب بارات منانے والوں کی یہ دلیل ہے کہ یہی فیصلوں کی رات ہے، جبکہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر واضح کر دیا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مقدس کو بابرکت والی رات میں اتارا ہے۔ اب بابرکت والی رات سے مراد کیا ہے؟ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات ہے یا پھر کوئی اور دوسری رات ہے؟ قرآن مجید سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 کا خلاصہ یا 3 اور 4 کی تفسیر ہم قرآن مقدس ہی کی زبانی یوں کریں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان آیات کو، اس قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو اب لیلۃ القدر سے مراد کب ہے؟ لیلۃ القدر کے سلسلے میں تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں، اسی طرح سے 29ویں، ان 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ سورہ دخان کے آیت نمبر 3 کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ مبارکہ یعنی بابرکت والی رات میں اتارا ہے۔ اور سورۃ القدر کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو اب لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے؟ اس سلسلے میں جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن مجید کو اتارا گیا ہے۔ اب یہ غلط فہمی بالکل صاف ہو گئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس قرآن مقدس کو شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو اتارا گیا ہے، ان کی دلیل کا بالکل کھنڈن ہو جاتا ہے، ان کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی شب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتارا ہے، اور وہ رات مقدس رات ہے، بابرکت رات ہے، اس رات کو تمام مضبوط کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر سال بھر میں ہونے والے تمام واقعات و حادثات کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن وہ رات 15ویں شعبان کی رات نہیں، بلکہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور لیلۃ القدر
رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں کو ہے، کیونکہ ان تینوں آیتوں کو آپس میں ہم ملا لیں، ان تینوں چاروں آیتوں کو آپس میں ہم یوں ملائیں کہ ایک جگہ رب تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، تحقیق کہ ہم نے اس قرآن مقدس کو بابرکت والی رات میں اتارا ہے اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں، اور اس رات تمام مضبوط کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اب تمام مضبوط کاموں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ رات شب بارات کی رات نہیں ہے، وہ 15ویں تاریخ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات نہیں ہے، بلکہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان میں آتا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی تحقیق کے لیے کہ قرآن کو کب اتارا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، لہذا قرآن مجید کی تفسیر ہم اپنی منشا سے کرنے کے بجائے قرآن ہی کی زبانی کریں۔ الآیات یفسر بعضها بعضا کے تحت ہم جب قرآن مجید کی تحقیق کریں گے، اس کی تفسیر کریں گے، اس کے معنی و مفاہیم پر غور و فکر کریں گے، تو ہمارے درمیان کی جتنی ساری غلط فہمیاں ہیں وہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مقدس کی تلاوت اور اسی طرح سے اس کے معنی و مفاہیم پر غور و فکر کرنے اور اس کی صحیح ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی النبی۔